اور پھر اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں کہ جس کے اندر سفر کے مہینے میں کیے گئے کاموں میں بڑی خیر تھی، سفر میں جو اعمال کیے گئے وہ ان میں بڑی برکت تھی، اور سفر المظفر میں تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ جس سے امت کے لیے ایک سبق بھی ہے اور امت کے لیے وہ مفید بھی ہیں۔ اگر سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہوتا، اگر یہ شر والا مہینہ ہوتا تو یہ نہ پیش آتا۔ مثال کے طور پہ سفر سن 7 ہجری میں قبیلہ دوس کے 70 یا ایک روایت کے مطابق 80 افراد نے اسلام قبول کیا، اور قبیلہ دوس وہی ہے جہاں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی موقع پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبول اسلام ہے۔ اگر سفر اتنا شر کا مہینہ ہوتا، سیدنا ابو ہریرہ جیسا محدث جس سے تقریباً 5200 روایات مروی ہیں، سب سے بڑے محدث، کتب احادیث میں اکثر روایات ان کی نقل کی جاتی ہیں، ان کا ایمان لانا اسی مہینے میں، اور صرف وہ خود نہیں بلکہ ان کے ساتھ 70 یا 80 افراد ان کے قبیلے کے وہ اسلام لا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال میں سن 11 ہجری میں سفر کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں مدعی نبوت اسود انسی کو قتل کریں۔ تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اہم مہم کے لیے بھیجنا، مدعی نبوت کے خاتمے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر شر کا مہینہ نہیں ہے، ورنہ اتنا بڑا اور اہم کارنامے کے لیے سفر جیسے مہینے کا انتخاب نہ کیا جاتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا فتح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس وقت دو بہت بڑی طاقتیں تھیں، ایک طاقت کیسر کی تھی، ایک کسرا کی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوتی ہے۔ سن 16 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سفر 16 ہجری میں یہ کسرا فتح ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی مسلمانوں کے لیے فتح جو ہے وہ اسی مہینے میں اس کی نوید اور خوشخبری لے کر آتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں بنو امیہ کا جو دور ہے، خلافت بنو امیہ کا جو زمانہ بنتا ہے، جو سن 40 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 132 پہ جا کر ختم ہوتا ہے، تو یہ تقریباً جو 92 سال ہیں بنو امیہ کے دور کے، ان 92 سالہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سب سے اہم ترین جو دور ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے 2 سال، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت سفر 99 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 101 ہجری پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جو پوری بنو امیہ کے دور کا، یعنی جس کو عصر ذہبی، سنہری دور سمجھا جاتا ہے، اس دور کی ابتدا بھی کس میں ہو رہی ہے؟ سفر المظفر میں ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بہت بڑے ایک واقعات ملتے ہیں سفر کے اندر جو خیر کیے ہوئے ہیں، لہذا یہ نظریہ، یہ کنسپٹ اور یہ تصور کہ یہ سفر شر کا مہینہ ہے، اس میں کیے جانے والا کام وہ مفید نہیں ہے، بدترین ہے، یہ ساری باتیں توہمات میں سے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔